أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بری عقیدت محبت الفت اور تعظیم کے ساتھ دربار مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش فرما لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله یا غوث آدم من بے سر و سامان مدد دے قبلہ دی مدد دے کعبہ ایمان مدد دے یا سخی سرور ایک نظر کرم ہم پر خالی کبھی نہ لوٹا آیا جو تیرے در پر کدی غریبان محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریبان محلے یا دکھاں دردانے بوہے آنے ملے یا رسول اللہ دکھاں دردانے بوہے آنے ملے یا دکھ درد کا مارا ہے پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے زمانے کو اگر آپ دکھ بتائیں گے وہ آپ کے اوپر ہنسے گا یا صرف آپ کو جھوٹی تسلی دے گا اس بارگاہ میں عرض کر کہ جہاں سے شہنشاہ کو بھی خیرات ملتی ہے جہاں پر سلطان محمود غزنوی جیسی ہستیاں مسجدیں مکر کر در مصطفیٰ پر آنے والوں کو پانی پلاتی ہیں دکھاں دردانے بوئے آنے ملے یا رسول اللہ کدی آؤ غیر
باندھے محل یا رسول اللہ حلیمہ کل نوے کے کدی سرکار نوے کے حلیمہ کل نوے کے کدی سرکار نوے کے میں کیری سے ہم کیری سے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیری سے تیرے لئی سجاواں یا دردان بوہے آل مل یا رسول اللہ جگہ باغ میں ابو ایوب دیوانگو یا رسول اللہ جگہ باغ میرے ابو ایوب دیوانو مقدر او سیدھا کی تو لے آواں یا رسول اللہ مقدر او سیدھا کی تو لے آواں یا رسول اللہ اور عاشق رسول ایک صدا ایک ہو گئی میرا دل بھی یہ چاہتا ہے ہاں میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرے گھر میں تسی آؤ یا حبیب اللہ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرے گھر میں تسی آؤ تیری راہ دے بچ پلکاں بچھاواں یا رسول تیری راہ دے بچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محل یا رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از حمد و صلاۃ میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری ماں اور پیاری بہنوں آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ادائیگی نماز جمعہ کے بعد ہم سب بھائی اللہ دیتا صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل گاہ میں اکٹھے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل بخشش فرمائے آمین اونچی آواز میں کہنے کو ہی حرج نہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے
بلکہ جتنے احباب تشریف فرما ہے ان کے بھی جو عزیز کار ہمارے بھی جتنے بھی حضور کے امتی اس طرح سے جا چکے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب کے غلاموں سے بہت محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرا سمجھ نہیں لگی دوست، غلامان مصطفیٰ میرے رب کو بہت پیارے ہیں. اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اگر وہ حضور کی محبت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آنے والی اولاد ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، تو رب کائنات ان کے بروں کا صدقہ ایسا کرم کرتا ہے کہ اگر برے جنت میں ہیں تو اولاد کو بھی جنت میں ان سے ملاقات فرما دیتا ہے. میں نہیں کہتا رب کا قرآن پڑھیں، 27واں پارہ سورہ طور، رب کائنات جل شان نشات میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بالایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. رب کائنات جل شانایا اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کی نیک اولاد جو ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، تو ہم رب کائنات عز و جل ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور کسی کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور ہر آدمی اپنے ہی کیے میں گرفتار ہے. ایت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ اگر باپ، دادا، نانا جان اگر وہ نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، پیچھے اولاد کی بھی اچھی تربیت کی، اولاد کو بھی یہی درس دیا، کس کا؟ محبت رسول کا، محبت صحابہ کا، محبت آل رسول کا، محبت اولیاء اللہ کا، آقا حسین کی محبت یاد دلائی، حضور کے صحابہ کی محبت دی. تو جب ایسی نیک اولاد والدین چلے گئے، اب پیچھے یہ اولاد بھی جب دنیا سے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس درجے میں وہ والدین ہوں گے جنت الفردوس میں، رب کائنات نیک اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بڑی ڈھیلی ہے یار، محبت سے کہہ دیتے رب میرے رب کائنات کا انعام ہے، رب کائنات کا یہ فضل ہے میرے اللہ سے بڑھ کر. ارے وفا کرنے والا کون ہے؟ ارے تو نے زمانے سے وفا کی ہے، یاروں کی خاطر راتوں کو اٹھ کر تو دور دور تک گیا ہے، تو نے بڑے بڑے ڈن چلے ہیں، تو نے بڑی بڑی ان سے خطائیں کھائی ہیں، مگر تیری وفا کا انہوں نے وفا کے ساتھ جواب نہیں دیا. آجا میرے رب کائنات کی بارگاہ میں، آجا آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا غلام بن جا. ارے ان سے وفا کر کے دیکھ، تجھے زندگی گزارنے کا مزہ ہی آ جائے گا. ارے زندگی کہتے کتنے ہیں، تو بس میرے حضور کا غلام بن جا. ڈاکٹر اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے کہ تو حضور کا غلام بن جا، تو سرکار کا مدح خواہ بن جا، تو حضور کا ثنا خواہ بن جا، تو حضور کی سچی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جا، تو قرآن سے محبت کر. پھر دیکھ آمنہ کے لال تجھ سے کیسی وفا کرتی. حاضرین محترم، عرض کر رہا تھا والدین نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی اس عمل پر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ملا دیتا ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ والدین ان کے عمل میں کمی کوتاہی ہے، مگر اولاد آگے نیک ہوتی ہے.
تو پھر ان کی نیکی کا فائدہ والدین کو کیا ہوتا ہے؟ آج جو تفسیر نعیمی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تفسیر نعیمی جلد اول، حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر شہید آف گجرات، آپ روایت نقل فرماتے ہیں، خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں میں ایک نبی ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، میری مراد حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور ان کی شان کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں رب کائنات کا پیغمبر، ارے میں کوریوں کو شفا دیتا ہوں، ماتزاد اندھوں کو آنکھوں کی بینائی بھی دیتا ہوں، ارے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے ان کا گزر ہوا نا، ہم بھی قبرستان سے گزرتے ہیں نا، فاتح کے لیے بھی جاتے ہیں، آج کا دن بھی جمعہ کا ہے نا، تو ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک حدیث سے بات بھی سنتے ہیں. آمنہ کے لال عبداللہ کے ذریت نبیوں کے سردار نبی مختار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ نیک اولاد جمعہ مبارک کی بابر کا دن اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم. عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو اب وہ نبی ہے نا، نبی کی آنکھ کہاں تک جاتی ہے؟ نبی کی آنکھ کی پاور سنتے جانا. آج لوگ کہتے ہیں ارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی یہ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا. ارے نادان، تو نبی کی عظمت کو ہی نہیں سمجھا، تو شان نبوت کو نہیں سمجھا. ارے نبی کی شان کیا ہے؟ آج سنتے جا، رب کا نبی ہے، قبر ہے، اب قبر کے اوپر منو مٹی ہے، اب منو مٹی کے نیچے مردہ ہے. نبی نے نظر ڈالی، اللہ نے پردے ہٹا دیے، ارے قبر والا اللہ کے نبی کو نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. قبر والا رب کے نبی کو نظر آ رہا ہے. کیسی حالت میں؟ اس کے اوپر جو کیفیت گزری ہے، عذاب ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. سبحان اللہ. تو نظر ڈالی نا، قبر والے پر ہو رہا ہے عذاب. قبر والے پر کیا ہو رہا ہے؟ عذاب. آگے تشریف لے گئے. اچھا جب واپسی اسی جگہ سے گزر ہوا نا تو دوبارہ پھر نظر پڑی، اب دیکھا کہ وہاں پر عذاب کی جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے گزرے تھے کیا ہو رہا تھا؟ عذاب. اب آئے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ رحمت. عذاب ہٹ گیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیا. اے کریم اللہ، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، مالک کائنات. میں ابھی اس قبر سے گزرا تھا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب واپس آیا ہوں تو قبر والے پر تیری رحمت ہو رہی ہے. مالک کائنات اس کا سبب کیا بنا؟ بڑی محبت کے ساتھ اس بات کو دل کے کانوں سے سنتے جانا. رب کائنات کی طرف سے جواب آیا، اے میرے پیارے روح اللہ، اے میرے پیارے نبی، واقعی اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا. یہ بڑا گناہگار تھا، یہ بڑا بد کردار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا. تو اس کا بیٹا مکتب میں گیا، مدرسے گیا، مکتب میں گیا اور جا کر استاد کے سامنے بیٹھا. استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بیٹے نے بھی ساتھ ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا، میری احمد جوش میں آ گئی کہ جس بندے کا بیٹا زمین پر رہ کر مجھے رحمان اور رحیم کی صفتوں سے یاد کرتا ہے، میں اس پر کیسے عذاب کروں. بس میری رحمت جوش میں آ گئی. اس بچے کے بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے میں نے باپ کا عذاب دور کر دیا.
حاضر محترم، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے میرے رب کا فضل۔ وہ فضل کب ہوتا ہے؟ جب والدین نیک اولاد والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے، پھر رب کا فضل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر میاں محمد بخش پور فرماتے ہیں عدل کرتے تر تر قمر اونچیاں شاناں والے، ربا اونچیاں شاناں والے، عدل کرتے تر تر قمر اونچیاں شاناں والے، ہاں ہاں اونچیاں شاناں والے، فضل کرتے بخشے جاوے، فضل کرتے بخشے جاوے، میں جے مکالے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، پیر پیران دے دردی ہندے، پیر پیران دیا باوا یارو، پیر پیران دیا باوا، پیر پیران دے دردی ہندے، پیر پیران دیا باوا، ہاں ہاں پیر پیران دیا باوا، آپ سیران دے تاج محمد، باپ سیران دے تاج محمد، باپ سیران دے تاج محمد، ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حاضر محترم، جواب کیا آیا؟ میرے پاک نبی یہ خود تو گناہگار تھا، مگر اولاد میرا ذکر کر رہی تھی، تو اولاد رب کا ذکر کرے اور پڑھے بسم اللہ شریف، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے والدین کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو خود اندازہ کر لیں کہ وہ رب کا پاک قرآن کہ جس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن، جس میں سورہ اخلاص، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، حدیث پاک کا مفہوم، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیگر آیات طیبات کہ جن کو ہم ختم شریف میں پڑھتے ہیں، خود اندازہ کر لیں کہ ان پاکیزہ کلمات طیبات کا، ان صورتوں کا کتنا ثواب بڑھتا ہوگا، اور جب ہم اپنے عزیز و اقارب کی روح کو احسال کرتے ہیں تو وہ کتنے ہماری اس عمل پر خوش ہوتے ہوں گے۔ شرح الصدور میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم، سربراہ مالک کون و مقام، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت مردہ قبر میں جانے والا بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو، اور سمندر میں ڈوبنے والا انسان وہ سہارا تلاش کرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے، اس سمندر میں ڈوبنے سے کوئی میرا آسمان بن جائے، میرا سہارا بن جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل اسی طرح جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو وہ آسرا تلاش کرتا ہے میرا کوئی بھائی سبحان اللہ، جو میرے لیے دعائیں مغفرت کرے، میری اولاد، میرے والدین، میرے دوست احباب، میرے ساتھی، میرے رشتہ دار کہ جو میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے والدین یا اس کی اولاد یا اس کے گھر والے اس کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں تو رب کائنات کا کرم ایسا ہوتا ہے، اس ثواب کو پا کر وہ قبر میں جانے والا مردہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، وہ رب کائنات کے ثواب کا جو عالم ہے، وہ احسان ثواب ہے، اس کا ثواب ایک طرف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ جتنے یہ اللہ کا پاک ذکر کر کے دعائیں مغفرت کر کے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی دولت اس سے اس کی اتنی خوشی نہیں
नहीं पड़ती जितने रब्बे कायनात का जिक्र मिलने पर, इसाल इस्लाम मिलने पर उसको खुशी अता होती है। सुभान अल्लाह। तो हाज़िर मोहतरम, ये तोहफे हैं, ये महफिल इसाल इस्बाब होगी, ये ख़त्म शीफ हो गया, ये कुरान पाक की तिलावत होगी, ये नात खानी होगी, ये फातिहा खानी होगी, ये दुआए मग़फ़िरत होगी, ये उनके लिए तोहफे हैं। हम जब दुनिया में किसी को तोहफा देते हैं, क्या ख्याल है जी, खुशी होती है क्या नहीं? कोई हमें तोहफा दे, खुशी होती है, हम किसी को तोहफा दे, उसको भी खुशी होती है। तो इसी तरह जब हम भी अपने अजीज़ व अक़ारिब को तोहफा देते हैं ना, रब्बे कायनात के कुरान की तिलावत का या सदका व खैरात का या ज़िक्र व अज़कार का, तो इससे भी उनको खुशी होती है, वो भी राज़ी होती है। तो अब तो यहाँ तक रब्बे कायनात का कर्म हो गया। अहले सुन्नत व जमात पर इतना कर्म है, कल तक जो लोग एतराज़ करते थे कि इसाल सवाब कुछ नहीं है, ये खत्म दुरूद का कोई सवाब नहीं जाता, अब तो उन लोगों ने रिसाले लिखने शुरू कर दिए। रिसाला लिखा है, रिसाले का नाम क्या है? इसाल सवाब बरहक है। हम अपने मुर्दों को सवाब कैसे पहुंचाएं, और इसके मुसन्निफ कौन है? मौलाना मोहम्मद खलीलुर रहमान अनबरी, देवबंद हजरत के बहुत बड़े आदमी हैं, उनका रसाला है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये इसाल सवाब जो किया जाता है, हमने अपने अजीज़ व अक़ारिब को जो कुरान पर पढ़ के बख्शते हैं या सदका खैरात करके बख्शते हैं, तो इसका उनको फ़ायदा होता है। कितना फ़ायदा होता है? वो एक वाक़या वहाँ पर नकल करते हैं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। कहते हैं एक बुजुर्ग कब्रिस्तान से गुजरे, कब्रिस्तान में जब आए ना, तो देखा कब्रों के मुर्दे वो बेहतरीन आला लिबास पहनकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, आसमानों से उनके लिए जन्नती खाना उतर रहा है, जन्नती तश्त आ रहे हैं खाने के। हर एक मुर्दे के आगे एक तश्त उतरा। अच्छा, वो बुजुर्ग देख रहे हैं कि कोने में ना एक नौजवान बैठा हुआ है। नौजवान ने फटा पुराना लिबास पहना हुआ है, बुरे हाल भौंके दुआ रही, कोई उसकी बात नहीं पूछता, उसके लिए कोई तश्त नहीं आया। अब वो अल्लाह के वली उसके पास गए, कहा कि नौजवान तुझे क्या बात है, ये तमाम लोगों के लिए जन्नती खाने भी आ रहे हैं, इनका लिबास भी बेहतरीन है, तो तेरे साथ इतना बुरा मामला क्यों है, वजह क्या है? वो नौजवान कहने लगा, या हजरत, मामला असल में ये है, ये जितने भी हमारे साथी हैं, इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार, इनके अजीज व अक़ारिब, इनकी औलाद, इनके लिए इसाल सवाब करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। इसाल सवाब की बरकत से इन पर अल्लाह की ये मेहरबानी है, मगर मैं ऐसा बदनसीब हूँ, मैं दुनिया से आ गया, मेरी वालदा, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, माँ ने और निकाह कर लिया, माँ ने कभी मेरी तरफ से इसाल सवाब नहीं किया, इसी वजह से मेरा इतना शिकस्ता हाल है। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम जो ये इसाल सवाब करते हैं, तो इसका फ़ायदा मरने वालों को होता है, बल्कि इनका ज़हूर जो है वो अल्लाह के वली अपनी आंखों से देख लेते हैं। नौजवान से उसकी माँ का पूछा ना, एड्रेस लिया, तो जब उसके घर गया ना, उसकी माँ से मुलाकात हुई, पूछा तेरा कोई बच्चा फौत भी हुआ है? उसने कहा हाँ, मेरा एक नौजवान बेटा फौत हुआ है। कहा कि तूने कभी उसकी तरफ से ये सारे सवाब किया? कहने लगी कभी नहीं किया। उसने कहा बस यही वजह है, तेरे बेटे का बहुत बुरा हाल है, तेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अरे अपने बेटे की तरफ से कुछ सदका खैरात कर, ये सारे सवाब कर। माँ ने उसी वक्त 1000 दरहम निकाले, कहा हजरत जी ये 1000 दरहम मेरे बेटे की तरफ से ये सारे सवाब कर दीजिए, फुकरा को, मसाकीन को, हकदारों को तकसीम कर दीजिए। तो फिर क्या हुआ, दोबारा फिर वो अल्लाह के वली वहाँ से गुजरे, देखा जैसे दूसरे मुर्दों पर अल्लाह की मेहरबानी है ना, तो उस नौजवान पर भी अल्लाह ताला का करम हो गया था, और आगे बढ़कर शुक्रिया अदा किया, हजरत आपकी मेहरबानी, आपने मेरी वालदा को याद कराया, मेरी वालदा ने मेरे लिए इसाल सवाब किया, आज मुझ पर भी अल्लाह की मेहरबानी हो गई है। तो हाज़िर मोहतरम, ये अल्लाह ताला का फजल है, ये रब्बे कायनात की रहमतें हैं, कुरान अल्लाह की रहमत है, मेरे हजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र रब्बे कायनात की रहमत है, सदका खैरात ये रहमत के असबाब है। तो इन चीज़ों को, इन अमलों को किया करें ताकि आपकी दुनिया बेहतर हो जाए,
آپ کی آخرت بہتر ہو جائے، اور الحمدللہ عز و جل نیک اولاد کہ جن کی تربیت اچھی کی جاتی ہے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد ہے جس کا مفہوم کہ 3 عمل صدقہ جاریہ وہ ایسے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی مردے کو قبر میں عطا ہوتا ہے۔ حضور وہ کیا فرمایا؟ ایک ہے علم النافع، ایسا علم کہ جس سے لوگ نفع اٹھائے، قرآن کا علم لگا لیں، حدیث کا علم لگا لیں، یا ایسا دنیا کا علم کہ جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے۔ فرمایا ایسا علم پیچھے چھوڑ جانا، اب بندہ دنیا سے چلا گیا، علم پیچھے پھیل رہا ہے، قبر میں اس کو ثواب عطا ہو رہا ہے۔ دوسری بات فرمایا صدقہ جاریہ، مدرسہ تعمیر کر دیا، مسجد تعمیر کر دی، کوئی رفاع عامہ کا کام کر دیا۔ اور تیسرا کام فرمایا نیک اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کو قرآن سکھایا، اس کو حدیث مصطفیٰ سکھائی، اس کو دین کا علم سکھایا، اب دنیا سے چلا گیا، مگر پیچھے جب بھی وہ نیک اولاد نماز پڑھے گی، رب کے قرآن کی تلاوت کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، ارے دین کی خدمت کرے گی، ثواب بعد کو قبر میں عطا ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل محلہ پرتاپ نگر گلی نمبر 7 نجد سینٹر سائنس سکول، اس کے قریب زیر تعمیر مدرسہ سلطان